کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ احادیث میں نبی پاک نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بے شمار واقعات دعا کی قبولیت کے ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے کئی جگہوں پر دعا کی قبولیت کے اسباب بھی لکھے کہ دعا کن کن چیزوں سے قبول ہوتی ہے، کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، کن کن وقتوں میں قبول ہوتی ہے، کن کن مقامات پر قبول ہوتی ہے، اور دعا سے پہلے کیا کیا جائے کہ دعا ہماری مقبول ہو جائے۔ تو ہم نارملی دعا کو بڑا نارمل لیتے ہیں، لیکن دعا ایک بڑی کمال کی عبادت ہے۔ مگر آج میرا جو موضوع ہے کہ دعا تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہماری زندگی میں ماں باپ کی دعا کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ والدین کی دعا کا اثر کتنا ہوتا ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ والدین کو کوئی تکلیف دے دے تو پھر والدین کی زبان سے اگر بد دعا نکل جائے تو وہ کتنی بڑی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آج توجہ کے ساتھ آپ نے اس بیان کو سننا ہے تاکہ انشاءاللہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں ماں باپ کی دعا کا ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اور بزرگوں کے کچھ واقعات سنیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ بزرگان دین کی جب دعائیں ملی ان کو تو ان دعاؤں نے ان کی زندگی میں کیا اثر ڈال دیا، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا رکھا تاکہ ہم سب کو اس معاملے کی کچھ قدر ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے اولیاء کرام میں، ان کے ایک بھائی تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے بھائی میں یہ طے تھا کہ ایک بھائی ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتا اور دوسرا ماں کی خدمت کرتا۔ جب دوسری رات آتی تو ماں کی خدمت کرنے والا بھائی عبادت، اور عبادت کرنے والا بھائی جو وہ ماں کی خدمت کرتا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی کی باری ماں کی خدمت کرنے کی تھی، تو آپ کے بھائی نے کہا اگر آج آپ ماں کی خدمت کر لیں اور میں عبادت کر لوں، تو آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم عبادت کر لو، میں ماں کی خدمت کر لیتا ہوں، اور خود ماں کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے بھائی نے جو ہی عبادت کی تو غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں بھی اس کے طفیل بخش دیا ہے۔ یہ سن کر انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ، میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، بھائی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے، اور ارشاد کیا ہوا کہ اس کے طفیل، تمہارے بھائی کے طفیل تمہیں بخش دیا گیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ میری مغفرت اس کے طفیل ہو رہی ہے۔ تو ندا آئی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں، بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والی کی اطاعت ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا نام ہے، تابعین میں سب سے افضل تابعی انہیں کہا جاتا ہے، عاشقوں کے امام ہیں۔ سنو، ایک رات آپ کی والدہ آرام کر رہی تھی، محو خواب تھی، نیند میں تھی، آنکھ کھلی تو آواز دے کر کہا اویس پانی پلا دو۔ سیدنا اویس کرنی اٹھے اور گھر کے مٹکے میں پانی نہ تھا، مٹکا اٹھایا، اندھیری رات میں ٹھوکرے کھاتے کھاتے ٹکراتے ٹکراتے کنویں تک پہنچے۔ ماں بستر پر ہے، آپ مٹکا اٹھا کے کنویں کی تلاش میں ہیں۔ رات کو پانی بھرا، کٹورے میں پانی لے کر ماں کے قریب آئے تو اتنی دیر میں ماں پھر نیند میں جا چکی تھی۔ ہم جیسا بندہ ہوتا تو پہلے تو باہر جاتا نہ جاتا، آتا تو سائڈ پہ رکھ دیتا گلاس کہ ماں اٹھیں گی جب پی لیں گی، مگر یہ ویسے کرنی تھے، ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور رات گزار دی۔ صبح ہوئی، جب والدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت ویسے کرنی ماں کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا لختے جگر، یہ تم کیوں کھڑے ہو؟ ساری رات کھڑے رہے۔ کما اس لیے کھڑا رہا کہ رات کسی وقت آپ کی آنکھ کھل جاتی، آپ کو پانی آپ نے مانگا تھا، میں پانی آپ کو پیش کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب جب ماں نے اتنی فرما برداری دیکھی نا، دعا ماں کی، سنو، ایسی ماں نے دعا کی کہ ماں نے کہا کہ یعنی آپ کے درجوں کی بلندی کی ایسی دعا کی کہ اللہ نے آپ کے درجے بلند فرما دیے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھو نا حضرت اویس کرنی کا پھر نام کیسا ہو گیا۔ ایک اور بڑا نام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بڑے بڑے نام والوں کا انداز دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک رات اسی طرح والدہ نے پانی مانگا، پانی لے کر آئے، والدہ کو نیند آ گئی
اچھا یہ بڑی ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کی رات تھی، کہتے ہیں ماں کے سرانے پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ پانی جو ہے میرے ہاتھ پر جو گرا تھا وہ ہاتھ پر پانی جم گیا، یعنی اتنی ٹھنڈ تھی۔ ماں کی آنکھ کھلی، کہا اے بایزید کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ کو پانی پیش کرنا تھا۔ جب پیالہ اپنے ہاتھ سے الگ کیا تھوڑی سی خال بھی اکھڑ گئی، تھوڑا سا خون بھی بہنے لگا کیونکہ پانی برف بن چکا تھا۔ اللہ اکبر، ماں نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ اسی طرح ایک رات والدہ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن رات بھر میں اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ دایاں دروازہ کھولوں یا بایاں دروازہ کھولوں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر میں نے کھول دیا تو کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب بھیجا، سورہ لقمان پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولی والدیک، اللہ اکبر، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ تو کہتے ہیں جب وہ آیت پڑھی تو استاد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ذرا والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں، ڈیورنگ کلاس درجہ لگا ہوا ہے، آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا کہ ماں کے پاس جانا ہے، درجہ چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے۔ اب ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ماں میں نے آج قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے، تو میری عرض یہ ہے کہ دو جگہوں پر میں خدمت نہیں کر سکتا، یا تو مجھے اللہ عز و جل سے ہمیشہ کے لیے مانگ لیجئے، اپنی خدمت میں رکھ لیں، یا اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اس کی عبادت میں لگا رہوں۔ ماں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لیے آزاد کرتی ہوں، اپنا فرض بھی تجھے معاف کرتی ہوں، جا رب کی عبادت میں مصروف ہو جا۔ یہ ماں کی خدمت تھی جس نے حضرت بایزید کو بایزید بسطامی بنا دیا، اور وہ ماں بھی کیسی تھی جس نے اپنے حق معاف کیے اور بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو جیلان سے بغداد جانا چاہتے تھے۔ ماں سے کہا کہ ماں میں نے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا ہے۔ اچھا یہ آج کل جو ٹریول ہے نا، اب تو ٹریول بہت آسان ہے، بندہ صبح کہیں ہوتا ہے شام کہیں ہوتا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ٹریول بڑا مشکل، بیچ میں بڑا جناب ڈاکو آتے تھے، گھاٹیاں آتی تھیں، بلکہ آپ زیادہ دور نہ جائیں۔ اب یہاں جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں 1950-60 میں جو لوگ حج پہ جاتے تھے 5-5 6-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، گاڑیوں میں جاتے تھے، بسوں میں، پاکستان سے بس جاتی تھی حج کے لیے، اور جناب کئی لوگ تو واپس ہی نہیں آ پاتے تھے کیونکہ اتنے مشکل راستے، بیمار ہو جاتے تھے، وہ فیسلٹیز نہیں تھی۔ یہ تو میں آپ کو 50 سال پرانی 70 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، صدیوں پرانا سفر کیسا ہوتا ہوگا۔ تو غوث پاک کی ماں نے آپ کو کیا کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اب جاؤ، اب ہماری محشر میں ملاقات ہوگی۔ ماں نے ان کا حق معاف کر دیا کہ میری خدمت نہ کرو، دین کی خدمت کرو۔ کیسے ماں باپ تھے، اور پھر کیا نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ وہ واقعہ یاد ہے نا کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑا اور آپ نے اپنا مال بتا دیا، اور کیوں بتایا کہ ماں سے وعدہ کیا ہے ہر حال میں سچ بولنا، مال جاتا ہے تو چلا جائے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا کہ تم ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو، میں بھی اپنے ویب سے کتنے وعدے کیے، میں کیوں پورے نہیں کرتا۔ پورے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور مال بھی واپس لوٹا دیا۔ مگر یہ ماں باپ کی خدمتیں تھیں، یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں۔ میں تحدیث نعمت کے لیے اپنے والدین کی ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں، شاید اور والدین کو اس میں ترغیب ملے کہ الحمدللہ میرے دونوں یعنی امی ابو دونوں نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ جائیے دین کا کام کیجئے۔ کیونکہ میں بہت زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتا تھا، ٹریول کافی ہوتا تھا، سفر کافی ہوتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کر پاتا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کیا، آپ دین کی خدمت کیجئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں بچوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں، لیکن اگر ماں باپ دیکھیں نا کہ بیٹا اگر دین کی طرف جا رہا ہے، اگر دین کا بڑا کام کر رہا ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، والدین اس کا الٹا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں تمہیں دیندار نہیں بننا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایسے والدین آگے جا کر سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے کو دین سے آپ روکتے ہیں تو وہ دنیا میں ایسے غرق ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بری لائن میں پڑ جاتا ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور ماں باپ اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے، دیندار بننا چاہتا تھا میں نے دیندار نہ بنایا۔ دیکھو دیندار اور دنیا دار کی مثال سمجھ لو، یہ میں سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا ہوتا ہے، ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سب کو یہ لاگو نہیں ہوتا ہے مگر اکثریت پر یہ ضرور لاگو ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، دنیا کو کوئی بڑا افسر بن جائے، دنیا میں جناب کوئی بڑی ڈگری لے لے، دنیا میں کوئی بڑا مقام لے لے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں
کہ بچے کو کوئی بات بری نہ لگ جائے. بات کرتے میں ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا کیونکہ بڑا افسر بن گیا, بڑا سیٹھ بن گیا, بڑا جناب جاگیردار بن گیا, اس نے بڑی ڈگریاں لے لی ہیں. یہ ہے دنیا دار کی ترقی کا نتیجہ. اور اگر بیٹا دین میں ترقی کر جائے نا, عالم بن جائے, مفتی بن جائے, دین کا مبلغ بن جائے, تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. فرق ہے نا. وہ اتنا بڑا مفتی بھی ہوگا کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے, اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے, ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. تو اس کو ماں باپ کی رضا کی فکر ہو جاتی ہے. تو کبھی اپنے بچوں کو دینداری سے دور نہ کریں. اتنے بڑے بڑے علماء کرام, اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام, میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی بار بیان کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, آپ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں اور وقت کے امام. اس زمانے میں بھی آپ کے علم کا شہرہ تھا. آپ کی والدہ جو تھی وہ کسی مسجد کے امام صاحب کی باتیں بڑی شوق سے سنتی تھی. تو ہوا یہ کہ ایک بار ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ قاضی ذرا سے جو ہے نا وہ میرے لیے سوال پوچھ کے آؤ. امام اعظم خود وقت کے امام ہیں. وہ آپ کہہ سکتے تھے ماں تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں ایک مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھ کے آؤں؟ میں خود سب سے بڑا مفتی ہوں, لوگ میرے اتنے بڑے بڑے تو میرے شاگرد ہیں. مگر ماں کا حکم تھا نا. ماں کو یہ نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں, ماں کو یہ نہیں کہا میرا مرتبہ بڑا ہو گیا ہے. ماں کا حکم تھا, مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری ماں نے یہ مسئلہ پوچھا, حضور جواب دیجئے. وہ امام صاحب کہتے ہیں حضور کیوں شرمندہ کر رہے ہیں, آپ وقت کے امام ہیں, آپ کو میں جواب دوں گا. کہا میری ماں نے تم سے پوچھنے کو کہا ہے. کہا اچھا ایسا کریں جواب آپ لکھ دیں, دستخط میں کر دیتا ہوں. جواب امام اعظم نے لکھا, دستخط امام صاحب نے کیا, ماں کو لے کر آئے کہ ماں یہ جواب دیا امام صاحب نے. کہا ٹھیک ہے. تھوڑے دنوں بعد ماں کہتی ہے میں خود جاؤں گی سوال پوچھنے کے لیے. اب امام اعظم نے کیا کیا, ماں سے بحث نہیں کی, ماں سے لڑائی نہیں کی. میں اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا امام, تم چل کر وہاں تک جاؤ گی, اتنا سفر ہم کریں گے, مجھ سے مسئلہ پوچھ لو. ادب دیکھو, یہ ہے فرق. دین میں ترقی کی تھی نا تو ادب میں بھی ترقی تھی, تعظیم میں بھی ترقی تھی. ماں کو سواری پر بٹھایا اور کوفہ کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا امام ماں کی سواری کی رسی پکڑ کر مسجد کے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے. آپ ادب سے باہر کھڑے ہو گئے مسجد کے, ماں اندر جاتی ہے, مسئلہ پوچھتی ہے, ماں واپس آتی ہے, امام اعظم رسی پکڑ کر واپس لے کر آتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے شاندار درس یہ ہے, آج ہم میں کوئی مالدار بن جائے, کوئی جناب افسر بن جائے, کوئی جناب کسی علاقے کا کونسلر, ایم این اے, ایم پی اے یا ویسے ہی مشہور ہو جائے, دیندار لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں, اگر تمہارے کچھ چاہنے والے بن گئے, کچھ فالوور بن گئے, کبھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں, میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں, میرے سے اس طرح بات نہ کرو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کچھ بھی ہو جاؤں اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں. ہاں, ان کی ویل چیئر چلانے کا جو مزہ ہے نا, ان کے پیر دبانے کا جو لطف ہے, اور ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کا جو لطف ہے وہ اٹھایا کرو. اپنے آپ کو بڑا ماں باپ کے سامنے مت سمجھنا. جنہوں نے اپنے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا, اپنے ماں باپ کی تعظیم کی, اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا. ہاں, ادھر اونچا سر کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے, ادھر سر جھکا دو گے, تعظیم کرو گے, دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں, حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب, کتنا بڑا نام ہے, بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کی والدہ آپ کو کیا دعا دیتی تھی؟ ان کا نام سردار تھا. کہا میرے بیٹے کو اللہ دین میں سردار بنا دے. ماں کی دعا لگی, اب محدث اعظم پاکستان بن گئے. یہ ہے ماں کی دعا کا صلہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور بڑے بڑے صحابہ, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز, اپنے والدین, صرف والدین نہیں, ماں باپ کے جو دوست ہوتے ہیں, ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو فیملی میں, اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, جب ماں باپ کا انتقال ہوا اب ماں باپ کے دوستوں سے, رشتہ داروں سے رشتہ ہی ختم. ادھر والدہ کا انتقال ہوا, ننیال سے رشتہ ختم, والد صاحب کا انتقال ہوا, ددیال سے رشتہ ختم, چاچا کو کوئی نہیں پوچھتا, تایا کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. ادھر اسی طرح امی کا انتقال ہو گیا, ننیال کو کوئی نہیں پوچھ رہا. نہیں, جن کا ان کے ساتھ تعلق تھا, ان کی روح کو اگر راضی کرنا ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اب سنیں, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مکہ مکرمہ میں ان کی ایک عرابی, ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی. عبداللہ ابن عمر نے اس کو سلام کیا. جس سواری پر آپ سوار تھے اس بندے کو, اس عرابی کو اس سواری پر بٹھا لیا اور اپنا امامہ اتار کر اسے دے دیا. اب باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی شخصیت, اور جناب یہ کیا کر رہے ہیں گاؤں گوٹھ کے آدمی کے ساتھ. تو کہا حضرت یہ تو تھوڑے سے پیسوں سے, تھوڑے سے تحفے سے بھی گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں, آپ نے اتنی مہربانی کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا باپ جو ہے نا, میرے والد سیدنا عمر بن خطاب, حضرت عمر کے بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ ابن عمر, کہتے اس کا جو والد تھا نا
وہ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا. میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہتر بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو ساتھ محبت رکھنے والوں سے بھی صلہ رحمی کرے. یعنی جو آپ کے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرے نا، اب وہ چلے گئے والد صاحب دنیا سے، اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں نا، ان کو بھی تحفے بھجوایا کرتے تھے، حالانکہ ان کا وصال ہو گیا تھا. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. بعض اوقات ہمارے والد کا بڑا گہرا دوست ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اب ابو تو رہے نہیں، بندہ اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتا، ارے کھڑے ہو کے ہاتھ چومے اس کا، یہ آپ کے چچا کی مانند ہے، اس کی عزت کرو گے تو والد کی روح خوش ہو جائے گی. اپنے اصلی چچا کی خدمت کریں، چچا زاد بھائی بہنوں کا خیال رکھیں. لیکن آج ایسا ہوتا نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ آخرت میں ترقی چاہتے ہو، ماں باپ کی دعائیں ضرور لینا. یہ دعائیں پار لگا دیتی ہیں.